امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشتاق احمد خان نے کہا کہ دینی مدارس کے خلاف ایکٹ کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں بدقسمتی سے حکومت مدارس کو مغربی ایجنڈے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی امیر جماعت اسلامی مشتاق احمد خان کا کہنا تھا، اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کروں اور جو جماعت اسلامی کا موقف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ حکومت نے ایک بل انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو ابھی باقاعدہ انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سوسائٹی جو رجسٹریشن ایکٹ ہے 1860، اس میں ترمیمی ایکٹ 2007 اس کو کہا جائے گا، 2017 اس کو کہا جائے گا۔ یعنی 1860 کی جو رجسٹریشن ہے سوسائٹی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کیا جا رہا ہے، اور اس میں 1807 کی رجسٹریشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2017 کے نام سے اس میں ایک ڈرافٹ جو ہے اس وقت گردش میں ہیں، یہ میرے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ برصغیر پاک و ہند بالخصوص پاکستان میں علماء اور مدارس کا بڑا تاریخی کردار رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشتاق احمد خان نے کہا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اگر پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس میں بہت بڑا بنیادی کردار ہمارے علماء اور دینی مدارس سے وابستہ افراد کا اور کمیونٹی کا ہے۔ آپ دیکھ لیں حاجی صاحب تورنگزئی، آپ دیکھ لیں سنڈا کے فقیر، آپ دیکھ لیں امبیلا کی جنگ، آپ دیکھ لیں ایپی فقیر، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء تھے یا مشائخ اعظام تھے کہ جنہوں نے استعمار کے خلاف جدوجہد کی اور حریت کی اس سفر کو آگے بڑھایا۔ امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشتاق احمد خان کا مزید کہنا تھا، اس وقت مدارس کے اندر 35 لاکھ سے زائد طلبہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ 35 لاکھ طلبہ جو ہیں ان کی رہائش کا، ان کی چھت کا، ان کی طعام کا، ان کی کتابوں کا، ان کی اسباق کا اور تعلیم کا، یہاں تک کہ ان کی علاج کا بھی ذمہ داری جو ہیں وہ مدارس پورا کر رہے ہیں۔ اس وقت مدارس جو خدمت کر رہی ہے سوسائٹی کی، پاکستان کی کوئی سماجی اور سیاسی تنظیم اس کے مقابلے میں پیش نہیں۔ لوٹس لیک ٹاورز، a groundbreaking endeavor by Lotus Properties۔ ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV۔